بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ شریف کی عظمت کا بیان ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کا ذکر ہے۔ بیت سے مراد کعبہ شریف ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے، جتنی بھی حدود حرم ہے سب اس میں داخل ہے، سب بیت میں آتی ہے۔ مثابتاً سے مراد یہ ہے کہ بار بار لوٹنے کی جگہ۔ کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف ایسی جگہ ہے کہ جس میں بندہ بار بار جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، بار بار بندہ وہاں جاتا ہے، اور جو نہ جا سکے اس کی تمنا ضرور رکھتے ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم شریف میں قتل و غارت گری حرام ہے، یہاں تک کہ وہاں شکار کرنا بھی حرام ہے۔ شیر اور بھیڑیا بھی اگر وہاں پہنچ جائیں، شیر اور بھیڑیا بھی کسی شکار کا پیچھا کر رہے ہوں تو جب یہ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں تو شیر اور بھیڑیا بھی شکار کو چھوڑ کر پیچھے لوٹ جاتے ہیں، یعنی اتنی عظمت والی جگہ ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی وہاں داخل ہو جائے تو وہاں حدود حرم میں اسے کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ جگہ امن والی ہے تو ہر کسی کو وہاں امن حاصل ہے۔ وہاں پر قتل کرنا بھی حرام، ظلم کرنا بھی حرام، اور شکار کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے حدود حرم میں، بیت اللہ شریف کے اندر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نماز میں طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں کہ جب طواف کیا جاتا ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان پاؤں کی عظمت کی وجہ سے یہاں 2 رکعت نفل پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ پتھر بھی برکت والا اور عظمت والا اور مقام والا ہو جاتا ہے۔ پتھر تو اور بھی پتھر ہیں، لیکن اس پتھر کے سامنے خصوصی طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھر عام پتھر نہیں، اس پتھر پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جناب دیکھو سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے، یہ دیکھو پتھر کے سامنے منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابے بھائی سجدہ کو تو اللہ کو ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرما رہا ہے کہ اس جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، کیونکہ اس پتھر پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ نماز سجدہ تو رب کو کرنا ہے، تعظیم پتھر کی ہو رہی ہے۔ تو قدم پتھر پر نبی کے قدم لگ جائیں تو نبی کی تعظیم، نبی کے قدموں کی تعظیم کرنا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے نبی کی تعظیم کرنے کا۔ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں بھی ہوتا ہے۔ تو عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ نماز کو ناقص نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے نبی کی تعظیم نماز کے اندر نماز کو کامل کرتی ہے، نماز ناقص نہیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو
جن لوگوں کو اللہ کے نبی سے نسبت ہے، وہ خونی رشتہ ہو، وہ نسبی رشتہ ہو، وہ لوگ پھر کتنے مقام اور مرتبے والے ہوں گے۔ ازواج مطہرات جس طرح ان کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی، اہل بیت اطہار جن کو اللہ کے نبی سے کا خونی رشتہ یہ نسبت ہو گئی، صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا منصب ملا، صحبت ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو یہ لوگ بھی مرتبے والے اور مقام والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبرکات کی تعظیم کی جاتی ہے کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کا ٹکڑا ہے، یہ بھی غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے، یہ بھئی روضہ رسول کے غلاف کا ٹکڑا ہے، تو احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، اور سعادت سمجھی جاتی ہے اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا۔ وہ سب اسی چیز سے منسوب ہے کہ ان کو نسبت ہوگی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی سے اگر پتھر کو نسبت ہو جائے وہ بھی مقام اور مرتبے والا ہے، تو کسی اور چیز کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی مقام اور مرتبے والی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے تبرکات کی تعظیم کی جاتی ہے۔ انطہر بیتیا، یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ، مسجد حرام شریف کو حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، اور اس جگہ کو پاک رکھنا ان نمازیوں کے لیے، پرہیزگاروں، روزے داروں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جاتا ہے۔ یہ سب نسبت آ رہی ہے کعبۃ اللہ سے۔ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم اللہ نے دیا اور اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے، تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہر مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، یہاں نمازیں ادا ہوتی ہیں، تو ہر مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے، گویا کہ اللہ کا حکم اللہ کے ہر گھر کے لیے لازم ہے۔ اور مسجد کو گندگی سے بچایا جائے، بدبودار چیز سے مسجد کو بچایا جائے، مسجد میں بدبودار چیز نہ لائی جائے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا منع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مسجدوں کو صاف رکھنا اور پاکیزہ رکھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے کہ صرف شریعت محمدی میں نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی اعتکاف ہوا کرتے تھے، اور پچھلی امتیں بھی نمازیں ادا کرتی تھی، وہ بھی رکوع کرتے تھے، وہ بھی سجود کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ تو پتہ چلا کہ پہلے بھی لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، پہلے کے لوگ بھی رکوع و سجود کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلی کہ مسجد کا متولی ہونا چاہیے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کے متولی کون تھے اس وقت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ جو ان کے ساتھ رہے۔ تو مسجد کا متولی ہونا چاہیے، اور مسجد کا متولی بھی جناب وہ نیک آدمی ہونا چاہیے، صالح آدمی ہونا چاہیے، اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں نے کعبۃ اللہ کی خدمت کی ہے۔ تو مسجد کا خدمت گار ہونا یہ بڑے منصب، بڑے مرتبہ اور بڑا مقام والی یہ نسبت ہے، کیونکہ اللہ کے گھروں کی خدمت اللہ کے نبیوں نے کی ہے۔ گویا یہ منصب ایسا ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے کہ جو لوگ بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مسجد کی ضروریات میں جناب وہ اپنی مال و دولت وہاں خرچ کرتے ہیں کہ بھی مسجد کی ضروریات پوری ہوں، اور مسجد کے اخراجات میں جناب لوگ حصہ ملاتے ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ مسجد کو صاف رکھنا، اپنا دیکھ بھال کرنا، یہ سب سنت انبیاء ہے۔ تو کسی بھی صورت میں مسجد کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ کے نبیوں کی سنت سمجھ کر مسجد کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے،
اور اس میں رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد متعدد دعائیں مانگی، ان میں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب بھی کوئی آپ نیکی کا کام کریں، کوئی اچھا عمل کریں، کوئی نیک عمل کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی مقبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ظالموں کو یہ منصب نہیں دیتے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا مانگی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ یا اللہ مومنین کو تو خصوصی طور پر رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور ایسی دعا قبول فرمائی اللہ نے فرمایا ہم رزق مومن کو بھی دیں گے، ہم رزق کافر کو بھی دیں گے، لیکن فرق یہ ہے ہم کافر کو تھوڑا رزق دیں گے۔ تھوڑے رزق سے مراد یہ ہے کہ ہم کافر کو صرف دنیا میں رزق دیں گے اور مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم نے ذخیرے اکٹھے کر رکھے ہیں جو ہم مومنین کو دیں گے۔ تو صرف دنیاوی زندگی میں کافر کو رزق ملے گا اور مومن کو نعمتیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت ہر زائر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی پھل ایسا نہیں کہ جو حرم شریف میں آپ کو نہ ملے، دنیا جہان کی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو حرم میں موجود نہ ہو، دنیا جہان کی ہر نعمت وہاں موجود، ہر پھل وہاں موجود جو ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھے ہوتے، جب وہاں حرم شریف میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا یار یہ چیزیں بھی کھانے کی ہوتی ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ یہ سعودی عربیہ ایسی جگہ، یہ زرخیز جگہ نہیں ہے، یہاں جناب وہ آب پاشی نہیں ہوتی، وہاں زراعت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ تو عبادات کر کے دعا کرنا سنت انبیاء ہے، اور اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے لمحہ بلمحہ جگہ با جگہ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ یہ تو ایک دعا کا ذکر ہے، آگے آپ سنیں گے کہ کتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی، پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔